بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد ماشاء اللہ ہم لوگ اعمال کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، معمولات کرتے ہیں، تو اس کا ایک آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ اگر وہ آؤٹ پٹ آپ کو حاصل نہ ہو تو بعض دفعہ وہ اعمال آپ کو بیکار لگتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ اس کا آؤٹ پٹ ضرور آتا ہے۔ کپڑے دھوتے ہیں، کپڑے دھونے کے بعد اس کو نچوڑا جاتا ہے تو ایک آؤٹ پٹ آتا ہے کہ کپڑا صاف ہوتا ہے، پھر اور دھوتے ہیں تو پھر اور صاف ہوتا ہے، تو اس میں کوئی لکوڈ ڈالتے ہیں، کوئی دوسری قسم کی چیز ڈالتے ہیں تو اس میں چمک پیدا ہوتی ہے، پھر اس کو استری کرتے ہیں، آئرن کرتے ہیں، پھر اس میں اور زیادہ چمک آتی ہے، خوبصورتی آتی ہے، اور اس نوعیت کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ایسے ہی انسان کے تم عبادات کے معاملات ہوتے ہیں، اور انسان کی دینی معاملات اور معاملات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کے اعمال آپ کو کوئی رسپونڈ نہیں کر رہے، آپ کے اعمال آپ کو کوئی جواب دے ہی نہیں رہے، اس کا ایک صاف سا مطلب ہے کہ آپ اعمال صحیح نہیں کر رہے، ان اعمال میں یکسوئی حاصل ہو نہیں پا رہی۔ ان اعمال سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس کی ساری بنیاد یکسوئی کی عمارت پر ہوتی ہے، یکسوئی کی عمارت پر ہوتی ہے، اور جب تک وہ یکسوئی آپ کو حاصل نہیں ہوتی اس وقت تک وہ مزہ حاصل نہیں ہوتا۔ دیکھیے، اللہ نے سورہ قدر کا جو نازل فرمایا اس کے اندر بہت ساری چیزیں بتائیں، لیکن ایک بات میں آپ حضرات کو ذکر کرتا ہوں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر ہوتی ہے۔ پھر صحابہ کرم کی نماز کا ذکر کیا، وبالاسحار هم یستغفرون، جب سحر ہوتی ہے تو وہ اس کے اوپر استغفار کرتے ہیں۔ آج ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو میری قاعدے کے اندر میں جب ربی جعلنی پڑھتا ہوں تو والد صاحب، والدہ صاحبہ کی یاد آتی ہے، تو میں ربی جعلنی کثرت سے پڑھ لیتا ہوں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ آہستہ آہستہ بعض مرتبہ میری آواز اونچی ہونے لگتی ہے، تو نفل نماز میں یہ کرتا ہوں تو آیا اس سے میری نماز تو متاثر نہیں ہوگی، اور اس سے کچھ ایسی چیز ویسی چیز تو نہیں ہوگی؟ تو میں نے ان سے کہا نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، آپ کیجئے۔ میں تشہد کے اندر مجھے وہ کیفیت ملنا شروع ہو گئی ہے، قیام کے اندر 20-22 منٹ کا قیام آرام سے میرا ہو جاتا ہے، لیکن رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر وہ چیز مجھے نہیں مل رہی، کیا کروں؟ میں نے کہا بھئی یہی تو ہے وبالاسحار هم یستغفرون۔ کہنے لگے کہ بڑی خواہش تھی کہ کبھی فجر پڑھوں، کبھی تہجد پڑھوں، تہجد پڑھتے پڑھتے فجر کی اذان ہو جائے۔ تو الحمدللہ ابھی مجھے کئی مرتبہ ایسا ہے کہ الارم لگانا پڑتا ہے کہ بھئی فجر کا وقت ہو گیا، تو فجر کا جو الارم بجتا ہے اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ تو یہ چیز کب ملتی ہے؟ جب آپ عبادت میں لگتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں ماشاءاللہ، ابھی جڑے ہیں، انہوں نے اپنے اعمال و معاملات مجھے بتائے، ماشاءاللہ اس کو سن کے میرا جی اتنا خوش ہوا کہ ماشاءاللہ انہوں نے کہیں سے تربیت بھی نہیں کروائی، کچھ ایسا بھی نہیں ہے، لیکن تربیت یافتہ لوگوں سے آگے ہیں۔ کیا چیز تھی؟ یکسوئی تھی، کہ تربیت یافتہ لوگوں سے بھی آگے ہیں۔ جس صرف مجھے اما پارا یاد ہے، اور میں ایک صورت کو پڑھتا ہوں، اس کے اندر جو آیات عذاب ہے، مجھے نہیں پتا اس میں عذاب کا کیسے ذکر ہے، لیکن اس کے اوپر میں رک جاتا ہوں اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں دل ہی دل میں، اور پھر آگے بڑھتا ہوں۔ تو اسی طریقے سے تو میں اما پارے کو کبھی تہجد میں دہرا لیتا ہوں، کبھی جو ہے وہ میں اشراق میں پڑھ لیتا ہوں، کبھی اس طرح ہوتا ہوں۔ تو آیا اس میں میری کیا ہے؟ ان کو میں نے اس میں چند ضروری مسائل سمجھائے، لیکن کیا ہے کہ جی عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ یہ صورت ایک دفعہ پڑھی، پھر دوسری دفعہ پڑھی، پھر تیسری دفعہ پڑھی، چوتھی دفعہ جب پڑھی تو اس میں حلاوت محسوس ہوئی، پانچویں دفعہ پڑھی، آگے کو یاد ہے تو آگے کو، لیکن بڑے آرام سے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ میرا 2 رکعت کے اندر گزر جاتا ہے۔ اب ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو نمازیں دھکا دیتی ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں جن کو نماز اپنے اندر سے نکلنے نہیں دیتی۔ تو اگر اعمال میں یہ چیز ملی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اعمال تو موبائل پہ دیکھ کے کر رہے ہیں،
آپ اعمال کو دائیں بائیں دیکھ کے کر رہے ہیں، وہ کیفیت آپ حاصل ہی نہیں کر پا رہے، اس لیے کہ آپ دل و جان سے اس چیز میں لگے ہوئے ہی نہیں ہیں۔ دو طالب علم ہوتے ہیں، ایک کو ڈنڈا مار کے پڑھانا پڑتا ہے اور ایک کو ڈنڈا مار کے کھانا کھلانا پڑتا ہے کہ بھئی وہ کچھ کھا لو، ہر وقت پڑھتے رہتے ہو، اور ایک ہے کہ یار کچھ پڑھ لو، ہر وقت کھاتے رہتے ہو۔ تو ہم وہ عبادت گزار ہیں کہ جن کو ڈنڈا مار کے مسلح پہ کھڑا کرنا پڑتا ہے، تو ظاہری بات ہے پھر وہ کیفیات نصیب نہیں ہوتی ہیں، وہ اعمال نصیب نہیں ہوتے ہیں کہ کیونکہ وہ پوزیشن تو اسی بندے کو نصیب ہوتی ہے، وہ پوزیشن تو اسی بندے کو نصیب ہوتی ہے جو دل و جان سے اس میں لگتا ہے۔ العلم یعطی کا بعضہ من یعطی کا علم کلہ، من یعطی علم کلہ، کہ علم اپنا کچھ حصہ اس بندے کو دیتا ہے جو اپنا سب کچھ علم کو دے دیتا ہے۔ تو ایسی ہی عبادات آپ کو اپنا کچھ حصہ دیں گی جب آپ اپنا سب کچھ عبادات کو دیں گے، ذکر اذکار کو دیں گے، معمولات کو دیں گے۔ تو یہ اعمال کیجئے اور اعمال کے اندر یکسوئی پیدا کیجئے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ 1 ڈیڑھ گھنٹے کے لیے فارغ کریں، سارے جھمیلوں سے، موبائل فون سے، سوشل میڈیا سے، تمام چیزوں سے اپنے آپ کو فارغ کریں۔ اگر آپ فارغ کیے بغیر صرف سمجھیں گے کہ میری تقریر سن لینے سے، میرا واز سن لینے سے، میری نصیحت سن لینے سے آپ کو یکسوئی حاصل ہو جائے گی، تو یہ آپ کا ایک غلط فیصلہ ہوگا، غلط سوچ ہوگی، غلط سوچ کی عکاسی ہوگی، یہ سارے معاملات غلطی پر محمول ہوں گے۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ نفس تقریر سے، میری بات سننے سے آپ کو یہ سب ہونا شروع ہو جائے گا، نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو اپنا وقت نکالنا پڑے گا، آپ کو اپنے اعمال سائڈ پہ کرنے پڑیں گے۔ آپ کی نمازیں دیکھ کے آپ کے بچے نمازیں پڑھیں، نہ یہ کہ آپ کی نمازیں دیکھ کے آپ کے بچے نماز چھوڑنا شروع کر دیں کہ ابا کو کیا ملا جو مجھے مل جائے گا۔ بھئی آپ اپنے رب کے حضور کچھ دیر تو کھڑے ہوں، اپنے رب کے حضور کچھ تسبیح تو ایسی ہو کہ اس میں پوری کائنات سے کٹ کے میں صرف اللہ کا ہوں۔ اس آدھے گھنٹے میں کسی کا نہیں ہوں، اس آدھے گھنٹے میں میرے دل میں اگر کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ میری بیماری ایک طرف، میری خوشی ایک طرف، میری غمی ایک طرف، میری تنخواہ کی کمی ایک طرف، میری تنخواہ کا اضافہ ایک طرف، میرے مسائل ایک طرف، میرے بیوی بچوں کے معاملات ایک طرف، میری سب چیزیں سب ایک طرف اٹھا کے رکھنا۔ اس وقت میں اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہوں اور میرے سامنے میرے خالق کے علاوہ کچھ نہیں۔ یقین کیجئے اللہ کی طرف سے جو رسپانس آتا ہے وہ کبھی تاخیر سے بھی آتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ تاخیر سے آ رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ تاخیر سے آ رہا ہے، بٹ ایکچولی وہ اصلی ہوتا ہے، ایکچولی وہ آن دا ٹائم ہوتا ہے، مگر ہمیں محسوس کرنے میں دیر لگتی ہے۔ سورج اپنے وقت سے ہر وقت موجود ہوتا ہے، مگر اس کی شعائیں ہماری ڈائریکشن کی وجہ سے ہمیں نہیں مل رہی ہوتی، ہماری ڈائریکشن دوسری ہوتی ہے، ورنہ سورج ہر وقت اپنی شعائیں برسا رہا ہوتا ہے۔ سورج ہر وقت گرمی پیدا کر رہا ہوتا ہے، مگر کبھی ہم اس سے دور ہوتے ہیں اور کبھی ہم اس سے قریب ہوتے ہیں۔ جب ہم اس سے دور ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری ڈائریکشن اور ہوتی ہے، ہماری سوچ اور ہوتی ہے۔ جب ہم اس سے دور ہوتے ہیں، جب ہم گرمی میں ہوتے ہیں تو ہماری ڈائریکشن اور ہوتی ہے۔ خط استوا والوں کو گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے، جو خط استوا پہ نہیں ہوتے، پتہ نہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں، آپ حضرات کیسے سمجھ رہے ہوں گے، جو خط استوا پہ نہیں ہوتے وہ علاقے ٹھنڈے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے سعودی ہے اور یہ دیگر علاقے ہیں وہ خط استوا پہ ہیں، تو وہاں کی گرمی اور ہوتی ہے۔ پاکستان کا کچھ حصہ جو خط استوا پہ ہے وہاں سب سے زیادہ گرمی اور سب بھی ہے، کیونکہ وہ سورج کی اس ڈائریکشن پہ ہوتا ہے۔ ہم وہ فل ڈائریکشن نہیں دیکھ پا رہے ہوتے، تو اس وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، حالانکہ ہماری ڈائریکشن کمزور ہوتی ہے۔ جیسی ڈائریکشن پہ آتی ہے تو پھر ویسے ہی وہ معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنے اعمال معمولات کے اندر یکسوئی حاصل کیجئے اور اس کے اندر کوشش کیجئے کہ بھئی یہ اب آخری ایام چل رہے ہیں اور پیک کا سسٹم ہے، اس پیک کے سسٹم کو اگر سیل کے اوقات میں بھی بزنس مین اپنی دکان بند کر کے سویا رہے اور سیل کے اوقات میں آئے نہیں تو کیسے دکان چلے گی؟ یہ تو اللہ کی رحمت کی سیل ہے، ان اوقات کے اندر بھی ہم اگر قرب الہی محسوس نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے بھائی؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔